الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 126 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 130 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے پوچھتے ہیں، تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نقطہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں پوچھتے ہیں، عورتوں کے بارے میں سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ تو پتہ چلتا ہے، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اس وقت عورتوں کا معاملہ بہت خراب تھا۔ عورتوں کو ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ جو ہے وہ گویا کہ عروج پر تھا، جس کا اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتوں بچیوں کو جو ان کے یہاں پیدا ہو جاتی تھی، اس کے جو منہ چھپاتے پھرتے تھے اور ان کا جو ہے چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی میرے یہاں، اور یہاں تک چلے جاتے تھے، حد تک چلے جاتے تھے کہ اس کو زندہ ہی جو ہے وہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کو پیدا ہوتے گویا کہ مار دیا کرتے تھے کہ کسی کے سامنے ہی نہ آئے۔ اس قدر یعنی کہ برا حال تھا عورتوں کے معاملے میں۔ وہاں پہ عورتیں ایک وجہ شرمندگی، باعث شرمندگی گویا کہ وہ شمار کی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ جب اسلام آیا تو عورتوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ ان کا کیا کیا ہونا چاہیے، یہ بھی آخر انسان ہے، ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، ان کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو وہ پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یتلی علیکم فی الکتاب، کہ جو تمہیں پڑھ کے بتا دیا گیا ہے کتاب کے اندر، لکھ کے گیا کہ ریٹن آرڈر دے دیا گیا ہے، جس طرح کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کے معاملات، عورتوں کے حقوق جو ہے پیچھے بیان ہوئے ہیں، مزید بھی اور بھی بیان ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فی یتام النساء، وہ لاوارث عورتیں، ان کے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو کوئی دیکھنا بھی گویا کہ پسند نہیں کرتا، جو معاشرے کے اندر کوئی ان کا مقام نہیں ہے، وہ لاوارث عورتیں۔ اللہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو کہ تم ان کو دیتے ہی نہیں جو کچھ کہ ان کے لیے لازم رکھا گیا ہے، جو کہ ان کے لیے تمہیں لکھ کے آرڈر دیا گیا ہے، کتبہ کر دیا گیا تمہارے لیے، کہ ان کا حق جو ان کو ملنا چاہیے وہ تم ان کو نہیں دیتے، معاشرے کے اندر ان کو مقام و عزت ہی حاصل نہیں ہے۔ وہ ترغبون ان تنکحوہن، تو ان سے نکاح کرنے سے بھی اعراض کرتے ہو، یہ بھی نہیں کہ تم ان کو نکاح میں لے آؤ۔ تو نکاح میں آ جانا گویا کہ ایک بہت بڑی عزت افزائی ہوتی ہے عورت کی، کہ وہ ایک کسی کے انڈر ہو جاتی ہے، کوئی اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے، کوئی اس کا والی بن جاتا ہے، کسی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کو سنبھالنا، اس کو سہارا دینا۔ تو اس سے بھی تم اعراض کرتے ہو، یہ نہیں کہ یہ معاشرے کا عام بتایا جا رہا ہے ایک رویہ۔ اور فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان، وہ معصوم کمزور وہ بچے بھی، ان کی عورتوں کے ساتھ وہ بچے بھی ہوا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی، ظاہر بات ہے عورتوں کے بچے اولاد تو وہاں بہت اس وقت عام ماحول تھا، کئی اولاد ہوا کرتی تھی، تو بچے بھی جن کا کوئی وہ نہیں ہوتا لاوارث، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان لاوارثوں کے لیے تم انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کا انصاف دلاؤ، جن کا حق بنتا ہے وہ تم دلاؤ، تمہاری ذمہ داری اللہ نے لگا دی۔ یہ لاوارث نہ معاشرے کے اندر نظر آئے، نہ عورتیں نہ بچے، یعنی کہ اس وقت معاشرہ آتا تھا کہ بس مردوں کی حکومت، مرد ہی مرد سارا وہ غالب تھا ہر چیز پہ، نہ عورتوں کا کوئی خیال، نہ بچوں کا کوئی خیال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان تمام یتیم، جن کو کہتے ہیں یتیم کو معنی اصل میں لاوارث ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں، یتیم کا عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے اس کو یتیم سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی جو کہ لاوارث بے سہارا ہے، وہ کوئی سہارا دینے والا نہیں، وہ اصل میں یتیم کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لاوارث ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ بالکل انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دو پھر۔ اور فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما، کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، جس طریقے سے بھی تم ان کو حق دلا سکتے ہو، انصاف دلا سکتے ہو، وہ تم ان کو دلاؤ، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دلاؤ۔ جو بھی تم بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو جان دے گا، اور کوئی علم میں ہوگا اللہ تعالیٰ کو، تمہاری کوئی نیکی کوئی خیر وہ رائے گا نہیں جانے لگے، تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف سے نشوز کا اس کو احساس ہو، کہ خوف ہو، اور نشوز ایک اس کی طرف سے ایک سرکشی ہے، ایک بے پرواہی، بے اتنائی کا جو ہے معاملہ نظر آ رہا ہے، اور ارادن یا منہ پھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں امراتن کا لفظ ہے، امراتن کے معاملہ جو بھی معنی عام طور پہ عورت ہی لیا جاتا ہے، پیچھے نساء کا لفظ ہے، نساء کا معنی بھی عورت ہی ہوتا ہے، تو ان میں آخر فرق کیا ہے، یہ بھی ایک غور طلب چیز ہے۔ تو میرے نزدیک جو مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امراتن کا لفظ اصل میں جو ہے ایک شادی شدہ عورت کے اوپر بولا جاتا ہے۔ نساء کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، وہ تو شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے،
غیر شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ امراتن کا لفظ جو ہے امرؤن کا مرد کے لیے آتا ہے اور امراتن عورت کے لیے، اس سے مراد کو شادی شدہ ہوتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اورازن کو یا پھر منہ پھیرتے ہوئے بے پرواہی نظر آئے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ آپس میں کوئی اصلاح والا معاملہ کر لیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کوئی توجہ کہیں اور جا رہی ہے، اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، عورت محسوس کر رہی ہے، تو اس پہ اصلاح والا معاملہ کر لے کہ جہاں توجہ دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ نکاح کی بھی اجازت دی ہے، تو اس کا معاملہ اس طریقے سے سیٹل کر لے کہ ٹھیک ہے وہ اچھے طریقے سے معاملے چل پڑے، بجائے اس کے کہ کھینچ تانی کا ماحول رہے اور اس کے دھیان دوسری طرف ہی لگا ہوا ہو اور ادھر یہ اپنا دھیان کروانا چاہے، تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا، معاملہ خراب ہونے سے ڈر سے ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اصلاح والا معاملہ کر لے گا کہ کسی اور کی طرف بھی کی توجہ ہے، تو ایسا کوئی معاملہ بیچ کرا نکال لے کہ معاملہ حل ہو جائے، دوسری طرف بھی وہ جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو جانا دے کہ اس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن وہ بھی اجازت بڑی مشروط قسم کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بیان کیا ہے کہ 1 2 3 4 تک شادیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں اس کا برابری والا معاملہ جو ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، وہ بہت ضروری اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے کہا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک پر اکتفا کرو، تو یہاں پہ ہے کہ اجازت ہے وہ انصاف کر سکتا ہے، تو اس کو روکا نہ جائے، بیوی کی طرف سے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے، گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ زبردستی کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اصلاح والا کو معاملہ کرے تاکہ ماحول جو ہے وہ اچھا رہے۔ حالانکہ وہ صلح و خیر، اور اصلاح کے اندر ہی بھلائی ہے، یہ بڑا ایک جامع لفظ ہے، چھوٹے سا لفظ ہے وہ صلح و خیر نے، لیکن اس کے اندر بہت گہرائی ہے کہ اصلاح کر لینے میں، صلح کر لینے کی بہتری ہوتی ہے، یہ زندگی کے بہت معاملات کے اندر یہ چیز اپلائی کرتی ہے کہ ہمارے ہاں تو بھی لڑائی جھگڑے فساد ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کھینچا تانی کا ماحول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ اصل میں کیا ہوتا ہے، اکثر جو تھانے پولیس بھی ہمارے یہاں ہو جاتی ہے اس کی اینڈ بھی صلح پہ کروائی جاتی ہے، پولیس بھی یہی کرتی ہے اینڈ پہ صلح ہی کرواتی ہے، تو صلح خیر میں لینے کا صلح ہی میں بہتری ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کوئی فائدہ نہیں، معاملہ کوئی حل نکالو اس طریقے سے کہ صلح ہو جائے، بات طے ہو جائے، یہ یعنی کہ ملک کے درمیان بھی یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اینڈ پہ اصلاح کرنے بیٹھتے ہیں، ٹیبل ٹاک اینڈ پہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے کوئی معاملہ صلح سے اصلاح سے کر لیا جائے، وہ سب سے بہترین یہ چیز ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے کسی معاملے میں بھی، جب وقتی طور پر نقصان محسوس ہو رہا ہو، اور یہ چیز یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نظر ہے کہ جو معاہدے کیے گئے تو بظاہر وہ معاہدے ایسے ہی تھے جو کہ نقصان نظر آتا تھا، لیکن اسی کے اندر خیر نکلی، ان معاہدوں کے نتائج پہ جا کے جو نکلے، صلح جو کی گئی ان کا اینڈ جو رزلٹ جو وہ اچھا نکلا کہ مسلمانوں کو یا پھر کامیابی حاصل ہوئی، تو یہ چھوٹا سا لفظ بڑی جگہ ہماری زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، کوئی بھی ہماری زندگی میں معاملہ ہے وہ صلح پر اس کا اختتام ہونا چاہیے، جھگڑے پر اس کا اختتام نہیں ہونا چاہیے، وہ بات کو طے کر لینا چاہیے جس انداز سے بھی ہو سکے، اسی میں بھلائی ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ حضرت الانفس الشح، اور جو انسان کے اندر نفس ہیں وہ تو بخل کی طرف ہی مائل ہوتی ہے کہ انسان چاہتے ہے کہ نہیں صلح نہ ہو، میری مان لی جائے، میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے، انسان کا دل اسی طرف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خیر نہیں، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، بھلائی صلح کے اندر ہی، چاہے وہ دل اس کی طرف نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ صلح تم کر لو گے اسی میں تمہاری بہتری ہوگی۔ اب میں کہوں ان تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اگر تم احسان کی روش اختیار کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے، یعنی کہ تم دے دینے کی طرف جاؤ، احسان کر دو اگلے کو، بجائے کہ تم چھیننے کی طرف جاؤ، بجائے جب تم دو گے کسی کو تو آٹومیٹکلی صلح ہو جائے گی، لڑائی جب ہی ہوگی جب تم کہو کہ نہیں یہ مجھے مل جائے، وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں دینا، اگر تم خود دینے پہ اترے ہوگے، اگلے کے اوپر احسان کر دو گے تو خود بخود صلح کا ایک دروازہ کھل جائے گا، اچھا بھی ٹھیک ہے تم لے لو، تمہیں جو چاہیے تم کر لو، کوئی بات نہیں، معاملہ طے کر لو، کوئی نہیں مجھے تھوڑا کم مل جائے تم زیادہ لے لو، جب انسان اس طرف آتا ہے احسان کرنے کی طرف جاتا ہے تو پھر صلح ہو جاتی ہے، خود بخود صلح ہو جاتی ہے، اگلے کے بات کو مان لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے خوف کو رکھتے ہوئے انسان صلح کر لے، احسان کر دے اگلے کے اوپر، تو یہ بہت بہتر چیز ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے خبردار بھی ہے، تمہارا وہ عمل جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، تم نے اگر قربانی پیش کی ہے، تم نے اگر کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کو خوب خبر ہے کس نے کیا کیا، تو کوئی بدلہ دے نہ دے، اس کا کوئی معاوضہ ملے نہ ملے گا، اللہ طرف سے ضرور اس کا معاوضہ ملے گا، اللہ طرف سے ضرور اس کا جو ہے وہ بہترین بدلہ وہ ملے گا، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگلا فرمایا کہ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، تم اس چیز کی استطاعت نہیں کرتے، تم سے ہرگز یہ ہوگا نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، یعنی کہ ایک سے زیادہ عورتیں جو کرتے ہیں، ایک سے زیادہ نکاح جو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ عدل کا انسان اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے یہاں پہ، تم پوری نیت کرو گے، تم عدل کرو گے، تمہاری نیت میں فتور نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ بنیاد اصل میں نیت پہ رکھی جاتی ہے، کوئی بھی اعمال اس کو نیت پہ ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح اگر کی جا رہی ہے، ایک سے زیادہ عورتوں کو تم وارث بن رہے ہو، ان کی ذمہ داری لے رہے ہو، تو نیت اول تو صاف ہونی چاہیے تمہاری کہ میں عدل کروں گا، بہت صورت عدل کروں گا، تو اس نیت کے ساتھ تم قدم اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ایسا کر نہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھو، بڑا مشکل کام ہے، ایسا ہوگا نہیں تم سے، بولا وہ حرس تم کتنی تم حرص کر لو، کتنی تم کوشش کر لو، تم یہی کر سکو گے اس طرح، لیکن کرنا کیا ہے کہ فلا تمیلوا کل المیل، تم بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسرے کو تم معلق چھوڑ دو، کسی سے بالکل توجہ ہٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکے، تم عدل تو کر نہیں سکتے، نیت پوری عدل کی کرو، لیکن
کام اتنا مشکل ہے کہ وہ ہو نہیں سکے، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جائے گی، لیکن جو عملی کام یہ ہے کہ ایک طرف پورا نہیں جھکنا تم نے، اونچ نیچ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، وہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے گی وہ اونچ نیچ، تمہاری طرف جان بوجھ کے نہیں معاملہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایک طرف ہی سارے کا سارا دھیان دے دو اور دوسرے کو معلق لٹکتی چھوڑ دو، اس کی پرواہی کوئی نہ ہو، یہ کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے وہ قابل معافی نہیں ہوگا پھر جرم۔ اور اگلا طرف فرما رہا ہے کہ معلق نہیں چھوڑنا، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تمہارے لیے بھی وہی معاملہ ہے کہ تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ تم معاملہ ٹھیک کر کے رکھو، اپنی طرف سے تقوی اللہ کا رکھو کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دو، میرے سے کوئی زیادتی ہو نہ جائے، بہر صورت کوشش کرتے رہو اس کی اصلاح کی، جہاں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس سے کوئی آگے سے کوئی بدلہ پورا کر دو، کوئی نہ کوئی کو کمپلسیٹ کر دو اس معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک معاملہ اتنا نازک ہے کہ انسان کی بس سے باہر ہے وہ چیز، کام کرنا بھی ہے لیکن ہو بھی نہیں پا رہا، تو انسان اپنی طرف سے 100% پرفارم کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، جہاں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی اس کو کسی نہ کسی انداز سے پورا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ قدر گزر کر دے گا، کسی پکڑ نہیں کرے گا، بتاؤ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اپنی طرف سے تم پرفارم پورا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا کمی کوتاہی کو۔ اب ہمارے وہیں یہ تفرقہ، اور اگر کہیں دونوں فرق ہی کر لیں، جدائی ہو جائے گا، ایسا معاملہ آ گیا میاں بیوی کے درمیان، نہیں صلح ہو رہی، خاص طور میاں بیوی بھی نہیں، کوئی بھی معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں معاملہ چل رہا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کیا رزلٹ کرے گا، یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو غنی کر دے گا، یعنی کہ تم کسی کی زیادتی نہ کرو کسی صورت بھی، اللہ کے خوف کو تم رکھ کے کوئی بھی کام کرو، کہ تمہیں جدا بھی اگر ہونا پڑ گیا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، نہ دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی، تم اپنی طرف سے نہ کرو، باقی اللہ تعالیٰ معاملات کھول دے گا، کسی کو تنگ نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وسعت اتنی اس کی ہے کہ وہ تم غنی کر دے گا، وقال اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اللہ کا کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر سکتا ہے، اور وہ حکیم اور حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر حکمت ہے، جو بھی اس نے یہ احکام دیے ہیں یہ حکمت پر مبنی ہے، کوئی خالی خلی ایسی کوئی ایویں الٹپ کوئی اس نے بیان نہیں دے دیا کہ تم یوں کر لو تو یوں کر لو، جو بھی بیانات ہیں اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ بالکل حکمت پر مبنی ہے، اور پورا ان کا رزلٹ جو دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے، جب اسی کو اپلائی کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بالکل دنیاوی معاملات ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو ہر موقع پہ ہمیں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے جو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تھوڑی سی مختصر زندگی ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس رہنمائی سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔